رمضان 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 ماہ رمضان کی عظمت دیکھیے، ہر گھڑی اس میں عبادت دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے ناظرین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ماہ مقدس رمضان جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسے خداوند کریم نے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنین اکرام، تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ماہ مقدس رمضان میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور پروردگار نے اس روزے کا مقصد بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ خطاب انسانوں سے نہیں ہے، پروردگار کا یہ خطاب صرف ان مسلمانوں سے نہیں ہے، نہ انسانوں سے خطاب ہے نہ مسلمانوں سے خطاب ہے، بلکہ اس کے خطاب ہے مومنین سے۔ ڈائریکٹ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنین، اے وہ افراد کے جو صاحبان ایمان ہیں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، مومنین کو متقی بنانے کے لیے اس نے کہا یا ایھا الذین آمنو لعلکم تتقون، اے مومنین اکرام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں متقی بننا ہے۔ متقی کیسے بنے؟ بات تو ایمانداروں کی ہو رہی ہے، صاحبان ایمان کی بات ہے کہ صاحبان ایمان روزے رکھیں گے تب متقی بنیں گے، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے نفوس کا تجزیہ کرنا ہے کہ آیا ہم اس ماہ مقدس رمضان میں مومن کی حیثیت سے ہیں بھی یا نہیں، آیا ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں، آیا ہم انسان بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے کہ پیکر انسانی میں سب ڈلے ہوئے ہیں، پیکر آدمیت میں سب ڈلے ہوئے ہیں، آدمی کے پیکر میں ڈلے ہوئے ہیں، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کیا ہمارے اندر انسانیت پائی جاتی ہے یا نہیں، کیا ہمارے اندر آدمیت پائی جاتی ہے۔ اس ماہ مقدس رمضان میں ہمیں سب سے پہلے فکر کرنی ہوگی کہ ہمارے یہاں انسانیت کا وجود ہے یا نہیں، ہمارے یہاں آدمیت کا وجود ہے یا نہیں۔ جب ہم آدمیت کا وجود اپنے اندر پائیں گے تو پھر ہمیں مسلمان ہونا دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ایمان کی منزل ہے ایماندار۔ تو جب ہم ایماندار بنیں گے تب ہم سے پروردگار کا خطاب ہوگا، وہ ہم سے مخاطب ہوگا اور ہم اس کے مخاطب ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے چلیں کہ آدمیت کی اور انسانیت کی پہچان کیا ہے۔ بہت معمولی سی چیز ہے، گرمیوں کا دور ہے، ماہ رمضان مقدس گرمیوں میں آیا ہے، گرمیوں کے مہینے میں چل رہا ہے، اور کئی سال اسے گرمیوں میں رہنا ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک مسافر جو بڑا پیاسا ہے، اس کے اوپر سے روزہ ساخت ہے، 2 دن 3 دن کے لیے کسی شہر میں گیا، بڑے بڑے بنگلے دیکھے اس نے، 2 بجے کا وقت ہے، اور ایسے 2 بجے کے شدید وقت میں اس کے پاس پانی نہیں ہے۔ دیکھا کہ ایک سیٹھ صاحب اپنے بنگلے سے نکلے، گاڑی سے انہیں کہیں جانا تھا، ڈرائیور کہیں چلا گیا تھا، اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ وہ پیاسا ان سیٹھ جی کے پاس پہنچا اور جا کے کہا کہ سیٹھ جی شدید پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی پلوا دیجئے۔ انہوں نے کہا گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے ورنہ پانی پلوا دیتا۔ کھڑے ہو گئے، وہ پیاسا بیچارہ ادھر گیا ادھر گیا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ آخر کو پھر واپس آیا، آنے کے بعد کہا سیٹھ جی بڑی پیاس لگی ہے، کچھ پانی پلوا دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں تم سے گھر میں کوئی ہے نہیں ورنہ تمہیں پانی پلا دیتا، کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ پھر چلا گیا، تیسری بار جب پیاس نے بہت زیادہ مجبور کیا تو واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد پھر ان سیٹھ جی سے کہا کہ سیٹھ جی بہت شدید پیاس لگی ہے، اگر اتنی شدت سے پیاس نہ لگتی تو میں آپ کو بار بار زحمت نہ دیتا۔ تو پھر بڑے جھڑک کے انہوں نے کہا
کہ تم سے بار بار کہے جا رہا ہوں کہ اندر کوئی آدمی نہیں ہے ورنہ تمہیں پانی پلوا دیتا۔ وہ پیاسا تھا، مسافر تھا، جانتا تھا کہ کہیں اور پانی نہیں ملے گا، اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گئے تو سارے بنگلے بند ہیں، 2 بجے کا وقت ہے، کوئی آدمی پانی پلانے والا نہیں ملے گا، کہیں پانی میں اثر نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہی سیٹھ جی نے کہا کہ اندر کوئی آدمی نہیں ہے، تو اس نے سر جھکا کے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی آدمی بن جائیے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس نے کتنا بڑا پیغام دے دیا کہ اگر کوئی آدمی ہوتا تو وہ پانی پلاتا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی آدمی بن جائیے، یعنی پانی پلانا بھی آدمیت کی نشانی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتیں ہیں کہ جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیٹھ ہیں، ہم بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن آدمی ہیں، آدمیت نہیں ہے ہمارے اندر، تو پھر کس بات کے آدمی؟ تو پہلے ہمیں آدمی بننا ہوگا، اس کے بعد پھر مسلمان بننا ہوگا، اور پھر ایمان کی اس منزل پہ فائز ہوں گے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہو اور ہم اس کے مخاطب بنیں۔ خداوند کریم نے قرآن میں اسی لیے مومنین سے خطاب کیا کہ مومنین تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ روزہ جو ہمیں رکھنا ہے اس ماہ مقدس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ افراد کہ جو بیمار ہیں، مسافر ہیں، کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسا نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں یا جہاں چاہیں برسر عام کھاتے پیتے پھریں، نہیں، بلکہ ایک ہے رمضان کا مہینہ، ماہ مقدس رمضان، کہ جس کے لیے روایتوں میں یہاں تک وارد ہوا ہے اس کے احترام میں کہ تنہا لفظ رمضان نہ کہو بلکہ ماہ مقدس کہو، ماہ مقدس رمضان کہو، رمضان المقدس کہو۔ صرف رمضان کہنا بھی رمضان کے احترام کے منافی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کے احترام کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ ماہ رمضان کا احترام، ماہ مقدس رمضان کا احترام، اس کا اکرام کس طرح سے کہ وہ افراد کے جن کا سفر کی وجہ سے روزہ ساقط ہے یا بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کسی اور عذر شرعی کے تحت وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سڑک پہ یوں ہی کھاتے پیتے نہ پھریں۔ بہت سے افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ اسموکنگ کرنے والے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے پھر رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ بھائی آپ ماہ مقدس میں، کیسا میرا روزہ نہیں ہے، کیوں کہ میں بیمار ہوں، میں ڈائبٹک ہوں، مجھے فنا پریشانی ہے، میرا آپریشن ہوا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا اگر کسی عذر شرعی کے تحت روزہ نہیں ہے تو آپ سڑک پہ پان کھاتے پھریں، سب کے سامنے چائے پینے بیٹھ جائیں، سب کے سامنے کھانا کھائیں، سڑکوں پہ سگریٹ پیتے پھریں، نہیں، یہ احترام ماہ مقدس رمضان کے منافی ہے۔ لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ماہ مقدس رمضان میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہاں پر ماہ مقدس کا احترام اس انداز سے کرنا چاہیے کہ دوسرے آدمی کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہمارا روزہ ہے، ان کا روزہ نہیں ہے۔ اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کے اندر سرکشی کا جذبہ بڑھتا ہے کہ ان کا روزہ نہیں ہے، ہمارا روزہ ہے، ہم اتنی شدید دھوپ میں، اتنی شدید گرمی کے ایام میں روزے سے ہیں، یہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ ہمت پست ہوتی ہے روزہ رکھنے والی کی، اس لیے چاہیے کہ کم سے کم اگر روزہ نہ ہو تو روزے دار جیسی شکل و صورت بنا کے رہے۔ دوسری چیز، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمتیں، اس مہینے کی افضلیت کہ اسی ماہ مقدس رمضان کے لیے خداوند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ شہر رمضان کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ اس مہینہ اس اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے کہ اس میں قرآن مقدس نازل ہوا، قرآن مجید نازل ہوا، اور بھی بہت سی مناسبتیں ہیں اس ماہ مقدس میں، لیکن اہم مناسبت یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور ہمیں روزہ رکھنے کے بعد متقی بن جانا ہے۔ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم آزاد ہو گئے، ہم کچھ بھی کریں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ خاص طور سے گرمیوں میں جب روزہ رکھتا ہے انسان، ماہ مقدس جب گرمیوں میں ہوتا ہے تو صبح کو سحری کھائی، روزہ رکھ لیا، اب اس روزے کو بہلانے کے لیے، روزے کو کاٹنے کے لیے انسان دن بھر نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، کہاں کہاں گھومتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، جبکہ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ سحری کھا لی اور دن بھر ہم بھوکے پیاسے رہے، اور بھوکے پیاسے رہنے کے بعد شام کو ہم نے افطار کر لیا اور دن بھر ادھر ادھر گھومتے پھرے، نہیں، بلکہ روزے کا اصل مقصد جو ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا روزہ ہو
تو صرف ہمارا بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، پانی کا اور کھانے کا روزہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، نہیں، بلکہ جب ہم روزے سے ہوں تو ہمارے تمام اعضائے بدن کا روزہ ہونا چاہیے۔ آج میں معصومین سے پوچھا گیا کہ مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سارے بدن کا روزہ کیسے ہوگا؟ ائمہ نے بیان کیا کہ آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ہاتھ کا روزہ ہو، دل کا روزہ ہو، قدموں کا روزہ ہو، حتیٰ کہ تمام اعضائے بدن کا روزہ ہو، اور وہ اس طرح کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ آنکھ کا روزہ ہے، کان سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ کان کا روزہ ہے، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ زبان کا روزہ ہے، دل سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ دل کا روزہ ہے، ذہن سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ ذہن کا روزہ ہے، ہاتھ سے کوئی لغزش نہ ہو، پاؤں سے کوئی لغزش نہ ہو، یہ ہاتھ اور پاؤں کا روزہ ہے۔ اسی طرح تمام اعضائے بدن کو گناہوں سے بچا لے انسان، اسی کا نام اصل روزہ ہے، اور اس کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے۔ پروردگار نے یوں ہی نہیں کہا کہ اے ایماندار لوگوں روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، ایسا نہیں کہ روزہ کسی جادوئی چھڑی کا نام ہے، جادو والی کسی چیز کا نام ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ایک دم سے وہ متقی بن گیا، نہیں، متقی ہمیں خود بننا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ریاض کرنا ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم تمام اعضائے بدن کو یہ آمادہ کر لیں اس بات کے لیے کہ ہمارے اعضائے بدن سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو سائیکلوجی بھی یہ کہتی ہے کہ ایک مہینہ اگر ہم ریاض کر لیں، اور ایک مہینہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اوائل رمضان میں اکثر و بیشتر میرے پاس بھی فون آتے ہیں اور بھی لوگ پریشان رہتے ہیں، مسئلے معلوم کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے روزہ رکھا تھا اور بھولے سے ہم نے پانی پی لیا، مولانا صاحب ہم نے روزہ رکھا تھا اور بھولے سے ہم نے کچھ کھا لیا۔ یہ پہلی رمضان سے 3، 4 یا 5 رمضان تک اکثر و بیشتر لوگوں کو شک و شبہات رہتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا اور دھوکے سے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، لیکن اس کے بعد جو کنٹینیو روزہ رکھنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو مستقل روزہ رکھنے والے ہیں، گنڈے دار روزے والے کی بات نہیں کر رہا میں، کہ پہلی تاریخ سے 3 تاریخ تک تو دھوکا ہوگا کہ کہیں کچھ کھا لیا، کہیں کچھ پی لیا بھولے سے، بعد میں خیال آیا کرے ہمارا تو روزہ ہے۔ شریعت نے اس کو معاف قرار دیا ہے، کہا کہ اگر غلطی سے آپ نے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لیا ہے، غلطی سے آپ نے پیٹ بھر کے بھی پانی پی لیا ہے، بھول کے آپ نے، تو روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا پہلی سے لے کر 3، 4 تاریخ تک انسان کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ روزے کے عالم میں کچھ کھا لیتا ہے یا کچھ پی لیتا ہے، لیکن 5، 6 کے بعد، 7، 8 کے بعد ایسا ناممکن ہے، بلکہ اس کو ایک عادت ہو جاتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اسے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ اب یہ دن گزرتے گئے اور گزرتے وہ 28 تاریخ تک آ گیا، 29 تاریخ تک اس نے لگاتار روزے رکھے، عادی ہو گیا روزوں کا کہ صبح سحری کھائی، شام کو افطار کرنا ہے، بیچ میں نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اب بھول چوک نہیں ہوتی اس سے۔ 29 تاریخ کے بعد اکثر و بیشتر چاند ہو جاتا ہے، یا 30 تاریخ کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ اگلا دن عید کا ہے۔ اب جو عید کا دن آتا ہے تو جو مسلسل روزے رکھنے والا ہے، جسے روزے کی ریاض ہے، عید کے دن اب اسے الٹا مغالطہ ہوتا ہے کہ کھانا اس کے سامنے رکھا ہے، پانی اس کے سامنے رکھا ہے، جیسے ہی اس نے پانی پینے کا ارادہ کیا فوراً نفس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا کہ ارے تم پانی پی رہے ہو، لیکن بعد میں خیال آیا کہ کیوں، آج کیا حرج ہے، آج تو عید کا دن ہے۔ 2-3 دن تک پھر اس کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے پانی پینا چاہا دن میں، تم سے نفس نے اس کو جھنجھوڑا، تم پانی پی رہے ہو، کچھ کھانا چاہا فوراً نفس نے اس کو جھنجھوڑا کہ تم کچھ کھانا چاہتے ہو، پھر اسے خیال آتا ہے کیوں، آج کیا حرج ہے، اب تو رمضان ختم ہو چکا۔ بس یہی مقصد ہے ائمہ معصومین کا کہ اور پروردگار کی مصلحت بھی یہی ہے کہ اے ایمانداروں روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیسے بنو گے؟ کہ جس طرح سے 30 دن تک لگاتار انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور 30 دن کے بعد وہ کچھ کھانا اور پینا چاہتا ہے۔ عید کے دن کا روزہ حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جیسے ہی وہ کچھ کھانا اور پینا چاہتا ہے فوراً اس کا نفس اسے جھنجھوڑتا ہے کہ 30 دن تک جس چیز سے تم نے گریز کیا، پرہیز کیا، آج اسی کام کو تم کر رہے ہو،
اور یہی آئمہ معصومین کا مقصد تھا، یہی پروردگار کا مقصد ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیسے بنو گے؟ جیسے آئمہ معصومین نے بتایا کہ آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، کان کا روزہ ہونا چاہیے، ذہن کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں پیروں کا روزہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ قلب کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور جب 1 مہینے تک ہم یہ ریاض کریں گے کہ 1 مہینہ ہماری آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، 1 مہینہ ہمارے کان سے کوئی گناہ نہ ہو، 1 مہینہ ہماری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، 1 مہینہ ہمارے ذہن و دل سے کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے ہاتھ پیر سے کوئی گناہ نہ ہو، تو اگر ہم 1 مہینہ اس کا ریاض کر لیں، 1 مہینہ پابندی سے اس چیز سے گریز کر لیں، تو 1 مہینے کے بعد اب جو ہماری آنکھ گناہ کرنا چاہے گی، اب جو ہمارا کان گناہ کرنا چاہے گا، اب جو ہماری زبان گناہ کرنا چاہے گی، اب جو ہمارا ذہن و دل گناہ کرنا چاہے گا، اب جو ہمارے ہاتھ اور قدم گناہ کرنا چاہیں گے، تو یہی نفس ہے جو انسان کو جھنجھوڑے گا کہ 1 مہینے تک تم نے گناہوں سے پرہیز کیا، اے آنکھ آخر تجھے کیا ہو گیا، اے کان آخر تجھے کیا ہو گیا، اے زبان آخر تجھے کیا ہو گیا، آخر تو آج گناہ کیوں کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ جب 1 مہینہ تک تو نے پرہیز کیا ہے تو اب گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس یاد رکھیے کہ جو افراد 1 مہینہ تک اپنے تمام اعضائے بدن کا روزہ رکھتے ہیں، وہ 1 مہینے کے بعد جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نفس انہیں جھنجھوڑتا ہے۔ وہ افراد کہ جو نفس کے جھنجھوڑنے کے بعد آ جاتے ہیں گناہ کرنے سے، بس وہ متقین کی فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو 1 مہینے کے بعد پھر اسی انداز سے جاری ہو جاتے ہیں، پھر اسی انداز سے جاری و ساری رکھتے ہیں اپنے سلسلے کو، تو وہ پھر احادیث کے اعتبار سے ویسے ہی ہیں کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے، نہ وہ مومن ہیں نہ وہ متقی ہیں۔ اور سیدھی سی ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پروردگار کا مقصد متقی بنانے کا اس اعتبار سے یوں بھی تھا کہ آپ کائنات میں کسی بھی انسان کے پاس جا کر دیکھیے، اس سے معلوم کیجئے کہ بھائی کیا جھوٹ اچھی چیز ہے؟ کہے گا نہیں۔ کسی برائی کا ذکر کیجئے، کہے گا نہیں وہ تو بری چیز ہے۔ یا اور دوسرے پہلو سے دیکھیے کہ ہر وہ انسان کے جس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی انسان معصوم نہیں ہے، برائیاں تو سب میں پائی جاتی ہیں، بس یہ ایک سلسلہ ہے کہ آدمی کو اپنے اندر کی برائی نظر نہیں آتی، دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے اردو کا مقولہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر بڑی بڑی برائیاں بھی نظر نہیں آتی اور دوسرے کے اندر چھوٹی سی برائی بھی نظر آ جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے شاید خالق کائنات نے ہمیں متقی بنانے کے لیے رمضان کے روزے واجب قرار دیے۔ کیوں؟ میں نے معلوم کیا اپنے اساتذہ سے کہ اساتذہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مقولہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دوسرے کی آنکھ کا شہتیر بھی نظر آ جاتا ہے، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اساتذہ نے بتایا کہ اپنے اندر بڑی بڑی برائیاں جو ہوتی ہیں انسان ان سے اتنا گھل مل جاتا ہے، اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ پھر اسے وہ برائی نہیں لگتی، اس برائی سے وہ مانوس رہتا ہے۔ اور دوسرے کے اندر کی برائی چاہے چھوٹی سی ہے وہ اس کو نظر آ جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی برائی سے مانوس نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنی آنکھ کا شہتیر اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا انسان کو نظر آ جاتا، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے اندر جو بڑی سے بڑی برائیاں ہیں وہ ہم سے مانوس ہو گئیں، ہم ان سے مانوس ہو گئے، ہم اس کے عادی ہیں۔ اور دوسرے کے اندر جو برائی دیکھی ہم نے، ہم اس سے مانوس نہیں ہیں، وہ ہم سے دور ہے۔ اب یہ برائی چونکہ ہم سے دور ہے تو ہمیں برائی لگ رہی ہے، اور یہی برائی جب ہمارے بہت قریب آ جائے گی تو ہم اس سے مانوس ہو جائیں گے، اب یہ برائی ہمیں برائی نہیں لگے گی۔ پروردگار نے اسی لیے 30 دن کے روزے قرار دیے، اور ائمہ معصومین نے فرمایا کہ یہ 29 اور 30 دن تک انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام اعضائے بدن کا روزہ رکھے۔ جب اس کے تمام اعضائے بدن کا روزہ ہوگا تو آنکھ کا روزہ ہوگا، زبان کا روزہ ہوگا، آنکھ کسی غلط چیز کو نہیں دیکھے گی، زبان سے غیبت نہیں ہوگی، کان سے ہم کسی کی برائی نہیں سنیں گے، ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، ذہن سے غلط فکر نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری برائیاں 30 دن کے فاصلے سے ہم سے دور ہٹ جائیں گی، 30 دن کے فاصلے سے ہم سے دور ہو جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ دور ہو جائیں گی برائیاں تو اب ہمیں نظر آئیں گی کہ اچھا یہ برائی کتنی بڑی برائی ہے۔ اسی لیے اللہ نے روزے کو رکھا تاکہ ہمارے اور برائیوں کے درمیان میں 30 دن کا فاصلہ ہو جائے۔
اور یاد رکھیے کہ اگر انسان 30 دن تک دن میں پانی نہ پیے، 30 دن تک انسان دن میں کچھ نہ کھائے، تو پھر نفس 30 دن کے بعد گوارا نہیں کرتا کہ وہی انسان جس نے 30 دن تک کچھ نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، وہ 30 دن کے بعد کچھ کھائے یا پیے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اگر آنکھ 30 دن تک کچھ گناہ نہ کرے، زبان 30 دن تک کوئی گناہ نہ کرے، کان سے کوئی گناہ نہ ہو، اور 30 دن کے بعد ہم گناہ کرنے کا ارادہ کریں؟ تو یہ نفس آنکھ کو بھی جھنجھوڑتا ہے، کان کو بھی جھنجھوڑتا ہے، زبان کو بھی جھنجھوڑتا ہے، ایک ایک عضو بدن جو گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے جھنجھوڑ کے آواز دیتا ہے۔ بس جو افراد اس کے جھنجھوڑنے سے باز آ جاتے ہیں وہ ایماندار بھی ہوتے ہیں اور متقی کی فہرست میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو افراد 30 دن کے ریاض کے بعد 31ویں دن عید کے دن، عید کے اگلے دن پھر اسی انداز سے ہو جاتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے، تو ائمہ معصومین نے فرمایا کہ نہ وہ ایماندار ہیں، نہ وہ متقی ہیں، نہ وہ روزے دار ہیں، نہ وہ نمازی ہیں۔ اس لیے کہ ہر انسان کو رمضان کے بعد اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے۔ حدیث کے مطابق کہ ہر انسان کو اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے رمضان کے بعد، کہ رمضان سے پہلے وہ کیسا تھا اور رمضان کے بعد وہ کیسا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے رمضان سے پہلے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسم ادا کی ہے، روزے ادا نہیں کیے، رسمی طور پہ اس نے روزے رکھے ہیں۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم واقعاً روزہ دار بننا چاہتے ہیں، اگر واقعاً ہم اللہ کے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس طریقے پہ روزہ رکھیں کہ جو پروردگار نے ہمیں بتایا اور ائمہ معصومین نے ہمیں بتایا۔ اس لیے کہ روزہ کسی رسم کا نام نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے جہاں اور حدیث بیان کی، وہاں نماز سے متعلق حدیث بیان کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مولا بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، مقصد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، انسان کا کھانے پینے سے گریز کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام گناہوں سے گریز کرے اور روزہ رکھنے کی حیثیت سے روزہ رکھے کہ ہمیں روزہ دار کس انداز سے بننا ہے، تب پھر وہ روزے دار ہے۔ ورنہ تو پتہ نہیں کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو سحری کھاتے ہیں اور شام کو افطار کر لیتے ہیں اور بیچ میں نہ جانے کیسے کیسے گناہ انجام دیتے پھرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں انجام دیتے ہیں، تو وہ روزے دار نہیں ہیں۔ بلکہ روزے دار وہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے روزہ رکھیں، اللہ کی اطاعت کے لیے روزہ رکھیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس روزے میں ہمیں اللہ کی خاص اطاعت کرنی ہے، لہذا ہمارے اعضائے بدن سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو یہ ہمارے روزے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ ماہ مقدس رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا افضل مہینہ ہے کہ 11 مہینے ایک طرف اور یہ ایک مہینہ ایک طرف، کہ جو تمام ایام اور تمام مہینوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اسی لیے احادیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک فصل بہار ہے۔ قرآن کی فصل بہار رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اس میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 1400 سال سے قرآن کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، قرآن کی تفاسیر بھی بیان کی جا رہی ہیں، علماء اور ذاکرین قرآن کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں، اس کی تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں، پھر جو صاحبان ذوق ہیں وہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد قرآن کے احکام پر عمل بہت ہی نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس انداز سے عمل ہونا چاہیے تھا کہ قرآن نے اللہ کے احکام کو پہنچایا، رسول اسلام نے اللہ کے احکام کو پہنچایا، ائمہ معصومین نے اللہ کے احکام کو پہنچایا، اس کے اعتبار سے ہمارے یہاں عمل نام کی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہاں، بے سر پیر کی بات اگر کہیں سے آ جاتی ہے تو اس پہ ہم قرآن سے زیادہ عمل پیرا ہو جاتی ہیں، رسول اسلام کی احادیث سے زیادہ عمل پیرا ہو جاتی ہیں، ائمہ معصومین کی حدیث سے زیادہ عمل پیرا ہو جاتی ہیں۔ مثلا زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، مثلا ماہ مقدس رمضان میں جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث عرض کی کہ بہت زیادہ تاکید ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، کہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے ماہ مقدس رمضان میں، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک فصل ہوتی ہے، ہر فصل بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی فصل بہار ماہ مقدس رمضان۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 3 قرآن پڑھ لیں، 4 قرآن پڑھ لیں، 5 قرآن پڑھ لیں، اس لیے کہ ہماری بساط 4-5 قرآن پڑھنے کی نہیں ہے۔ مسئلہ تو ایک ہی قرآن پڑھنے کا ہے ابھی،
لیکن تنزل یہاں تک آئی کہ کسی نے بے سر پیر کی بات اڑا دی کہ ماہ مقدس رمضان میں قرآن تو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر قرآن ختم نہ ہو تو عذاب الہی واقع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیچارے قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ تو کیا ہی پڑھتے، جو قرآن پڑھے ہوئے تھے وہ بھی خوف زدہ ہو گئے، انہوں کو بھئی ہم شروع نہیں کریں گے۔ ماہ مقدس میں اور ماہ مقدس کے بعد بھی بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں معلوم کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن پڑھا، آپ پڑھ رہے ہیں قرآن؟ بولے نہیں مولانا ہم نے قرآن شروع نہیں کیا۔ کیوں شروع نہیں کیا؟ کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو شروع تو کر دیتے لیکن ماہ مقدس میں ہم ختم نہیں کر پاتے، ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں کہ ہم اتنی تیز پڑھ لیں کہ پورے رمضان میں ایک قرآن ختم کر سکیں ایک مہینے میں۔ پہلی منزل تو یہ کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مہینے میں ایک قرآن انسان ختم نہیں کر سکتا۔ روزانہ اگر ایک پارہ بھی پڑھے انسان تو بہت آرام سے ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد نہ اتنا وقت ہے، نہ اس کی اتنی رفتار ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک قرآن ختم کر لے۔ دوسرے سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ کہیں آپ نے قرآن میں کسی توضیح المسائل میں کسی حدیث میں سنا ہے؟ بے سر پیر کی بات کسی نے اڑا دی کہ اگر ماہ مقدس میں ختم نہیں ہوا تو عذاب ہوگا۔ نتیجہ ہے کہ نہ جانے کتنے قرآن پڑھے ہوئے ایسے افراد ہیں کہ جو قرآن شروع ہی نہیں کرتے اس خوف میں کہ ہم ختم نہیں کر پائیں گے۔ عربی کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ قرآن کے بارے میں جہاں بہت زیادہ تاکید تفصیلی حدیث ہے، میں پوری تفصیلی حدیث بیان نہیں کروں گا، اس میں حدیث میں یہ ہے کہ ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو 30 قرآن پڑھنے چاہیے۔ کون پڑھ لے گا 30 قرآن؟ حدیث میں اور چھوٹ ملی، 30 نہیں تو 25، 25 نہیں تو 20، 20 نہیں تو 15، 15 نہیں تو 10، 10 نہیں تو 5، اور 5 نہیں تو 4 اور 3 اور 2 اور 1 تک بات آ گئی۔ ہمارا مسئلہ تو ایک ہی قرآن ختم کرنے میں ہے۔ حدیث اگر یہیں پر رک جاتی تو واقعاً کبھی میں بھی سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا، لیکن حدیث نے اور گنجائش دی کہ اگر ایک قرآن پورا ختم نہ کر سکے انسان، وہ افراد جو بے سر پیر کی بات اڑاتے ہیں نا کہ اگر انسان پورا قرآن ختم نہ کرے تو شروع ہی نہ کرے، ان کے لیے حدیث کہ اب حدیث نے اور آگے بڑھ کے سہارا دیا کہ اگر انسان ایک قرآن ختم نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ قرآن کے 1/3 قرآن حصہ پڑھے۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو نصف قرآن پڑھ لے۔ اگر نصف قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، آدھا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اسے چاہیے قرآن کے جو بڑے بڑے سورے ہیں ان کی تلاوت کر لے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو قرآن کے چھوٹے چھوٹے سورے ہی پڑھ لے۔ اگر قرآن کے چھوٹے چھوٹے سورے بھی نہیں پڑھ سکتا تو چند آیات قرآنی کی تلاوت ہی ماہ مقدس رمضان میں کر لے۔ کہاں گئے وہ افراد کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ختم نہیں کر پاتے اس لیے ہم قرآن شروع نہیں کرتے؟ حدیث ابھی رکی نہیں، حدیث نے اور آگے بڑھ کے بتایا کہ اگر کوئی انسان چند آیات قرآنی کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ماہ مقدس رمضان میں تو اسے چاہیے کہ کم سے کم ایک ہی آیت قرآن کی تلاوت کر لے، ایک ہی آیت کی تلاوت۔ اب اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی اتنی تاکید ہے کہ اگر یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، اور آخر میں حکم یہ ہے کہ ایک ہی آیت کی تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد پھر حکم ہے بہت سخت کہ کمبخت و بدبخت ترین ہے وہ انسان جو پورے ماہ مقدس رمضان میں ایک آیت قرآن کی تلاوت بھی نہ کر سکے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم شروع کیوں نہیں کر رہے؟ کہ ہم ختم نہیں کر پائیں گے ورنہ عذاب الہی ہوگا۔ اور حکم کیا ہے کہ اگر ماہ مقدس رمضان میں اتنا وقت بھی نہ مل سکے تو کم سے کم ایک آیت قرآن کی تلاوت کر رہے انسان، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو وہ کمبخت ترین انسان ہے، بدبخت ترین انسان ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایسا نہیں کہ صرف ایک آیت کی تلاوت کر لی تو کم ثواب ہے، نہیں، بلکہ ایک آیت قرآنی کی تلاوت کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا دیگر مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب، کس قدر ثواب ہے۔ اس کے بعد اگر ہم قرآن کریم سے اس ماہ مقدس میں غافل ہو جائیں تو ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ادھر ادھر کی بے سر پیر کی باتوں پہ اتنا غور کرتے ہیں اور آیات قرآنی، احادیث معصومین، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو ہمیں آیات قرآنی کی طرف توجہ دینی چاہیے، احکام قرآنی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ احادیث معصومین کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، اس ماہ مقدس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔
آیا ہم قرآن کریم کو اس لیے چھوڑ دیں کہ ہم ختم نہیں کر پائیں گے، یا ہم قرآن کریم کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس ماہ مقدس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جتنا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، حکم تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے اس ماہ مقدس کی راتوں میں، اس ماہ مقدس کے دنوں میں، لیکن جتنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ صحیح پورا قرآن تو 1/3 قرآن ہم پڑھ لیں، نصف قرآن پڑھ لیں، بڑے بڑے سورے پڑھ لیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کا ایک ایک پل اس ماہ مقدس کا، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے کوئی گھڑی ہو، کوئی پہر ہو، بہت مقدس، بہت اہم۔ اور اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار نے واقعاً جو رحمتوں کا مہینہ قرار دیا، جو عظمتوں کا مہینہ قرار دیا، وہ کتنا عظیم ہے ہمارے لیے، کہ اللہ نے انسان یعنی مسلمانوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر، خاص طور سے انسانوں کے اوپر 2 قسم کے افعال اور اعمال فرض کیے۔ ایک عمل وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر واجب تو ہے لیکن ہمارے اختیار میں ہے، اور ایک عمل ہمارے ساتھ وہ منسلک کیا اس نے کہ جو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے اور وہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں۔ یہ 2 عمل ہیں ہمارے ساتھ، انسان کے لیے 2 عمل معین کیے ہیں پروردگار نے، ایک عمل اختیاری، ایک عمل غیر اختیاری۔ عمل اختیاری پہ اس نے ثواب، جزا و سزا مرتب کی، لیکن جو عمل غیر اختیاری ہے اس پہ جزا و سزا مرتب نہیں کی۔ عمل اختیاری میں نماز پڑھنا ہے، ہمارے اختیار میں، روزہ رکھنا ہے ہمارے اختیار میں، سچ بولنا ہے ہمارے اختیار میں، صدقہ دینا ہے ہمارے اختیار میں، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے ہمارے اختیار میں ہے، احادیث بیان کرنی ہے ہمارے اختیار میں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ اعمال و افعال ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں، انہیں کہتے ہیں اعمال اختیاری، افعال اختیاری۔ اور اس پہ پروردگار نے جزا و سزا مرتب کی، نماز پڑھو گے جزا، نہیں پڑھو گے سزا، سچ بولو گے جزا، جھوٹ بولو گے سزا، قرآن پڑھو گے جزا، روزہ رکھو گے جزا، نہیں رکھو گے تو سزا۔ یہ سارے کے سارے افعال اختیاری افعال ہیں کہ ہمارے اختیار میں، اللہ نے جبر نہیں کیا اس نے کہ نہیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، حکم دے دیا کہ ہاں تمہارے اختیار میں ہے، واجب ہے، لیکن جبر نہیں رکھا۔ اس نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز واجب ہے، پڑھو گے تو جزا ہے، نہیں پڑھو گے تو اس کی سزا ہے۔ کچھ افعال غیر اختیاری ہیں، مثلا سونا، سانس لینا ہمارے اختیار میں نہیں رکھا، سونا ہمارے اختیار میں نہیں رکھا۔ جب نیند آتی ہے تو ٹوٹی کھاٹ پہ بھی نیند آ جاتی ہے، انسان کتنا ہی کوشش کرتا رہے گا جاگنے کی، لیکن جب نیند آتی ہے اسے تو پھر آ جاتی ہے، اور نہیں آتی تو کتنی کوشش کر لے وہ سونے کی، لیکن نیند نہیں آتی، وہ انسان سو نہیں سکتا۔ بالکل اسی انداز سے سانس لینا غیر اختیاری افعال میں، کہ انسان اگر یہ کوشش کرے کہ آج دن بھر میں سانس نہیں لوں گا، تو کیا کوئی ایسا ہے کہ جو دن بھر سانس نہ لے سکے؟ 1 منٹ 2 منٹ نہیں لے سکتا، لیکن پورے دن سانس نہ لے، یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ تو یہ افعال، سونا ہے، سانس لینا ہے، یہ تمام کے تمام افعال جو ہوتے ہیں یہ غیر اختیاری ہیں، ان پہ نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی جزا ہے۔ ایسا نہیں کہ پروردگار نے کہا ہو کہ سانس لوگے تو ثواب ملے گا اور سانس نہیں لوگے تو عذاب، سو گے تو ثواب ملے گا اور نہیں سو گے تو عذاب، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ افعال غیر اختیاری ہیں، ان پہ اللہ نے جزا و سزا مرتب نہیں کی، لیکن جو افعال اختیاری ہیں ان پہ جزا و سزا مرتب کی ہے۔ نماز پڑھو گے جزا ہے، نہیں پڑھو گے سزا ہے، روزہ رکھو گے جزا ہے، نہیں پڑھو گے سزا ہے، قرآن پڑھو گے ثواب ہے، سچ بولو گے جزا ہے، جھوٹ بولو گے سزا ہے۔ تو یہ افعال اختیاری ہیں اور وہ افعال غیر اختیاری ہیں، مگر پروردگار کی رحمت، اس ماہ مقدس رمضان کی عظمت اور اس ماہ مقدس رمضان کی برکت تو دیکھیے کہ وہ افعال کہ جن کو اللہ نے سال بھر غیر اختیاری رکھتے ہوئے اس پر کوئی جزا و سزا مرتب نہیں کی، جب ماہ مقدس رمضان آیا
تو اس نے غیر اختیاری افعال پہ بھی جزا رکھ دی اور کہا کہ اگر کوئی روزے دار روزہ رکھنے کے بعد دن میں سو جاتا ہے تو ہم سونے پر بھی ثواب مرتب کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی انسان روزہ رکھنے کے بعد سوئے تو اس کی سانس لینے پر بھی ہم اس کو ثواب عطا کریں گے۔ یعنی روزے دار کا سانس لینا بھی ثواب ہے، روزے دار کا سو جانا بھی ثواب ہے۔ جہاں افعال اختیاری پر ثواب ہے وہیں افعال غیر اختیاری پر بھی ثواب۔ کتنی بڑی رحمت ہے پروردگار کی اس ماہ مقدس رمضان میں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں ثواب ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد جتنے مباح اور جتنے جائز کام ہم کرتے چلے جائیں گے وہ بھی ثواب میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ سانس لینا افعال غیر اختیاری ہے، سو جانا افعال غیر اختیاری میں سے ہے، لیکن اللہ نے اس پر بھی جزا مرتب کی ہے۔ تو کتنا کریم ہے وہ پروردگار، اور کتنا عظیم اور مقدس ہے یہ مہینہ کہ جس میں اس نے ہمارے لیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس میں اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو اس نے سورہ قدر میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ اس ماہ مقدس سے رمضان میں شب قدر کو بھی معین کیا۔ شب قدر کی فضیلت خود اپنی جگہ ایک بہت عظیم فضیلت ہے، لیکن اگر غور کیا جائے ذرا دیکھیے کہ وہ شب قدر کہ جس میں قرآن نازل ہوا، خداوند کریم نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے لیلۃ قدر میں شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھو، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا سمجھو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ایک شب قرار دی جسے لیلۃ قدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، کہ اس شب قدر میں اگر ایک نیکی انجام دی جائے تو وہ ایک نیکی کے برابر نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل نیکیوں کے برابر قرار دی جائے گی۔ ہر نیکی جو شب میں قرار دی جائے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو کتنی مقدس شب ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنا افضل مہینہ ہے، کتنا برتر مہینہ ہے کہ جس کی تمام مناسبتوں کا اگر ذکر کیا جائے تو واقعاً احساس ہوتا ہے کہ پروردگار نے ہمارے لیے کیسی کیسی رحمتیں، کیسی کیسی عظمتیں اور کیسی کیسی برکتیں نازل کی ہیں اس مہینے کے طفیل۔ لہٰذا وہ بدبخت ترین افراد ہیں، وہ کمبخت ترین افراد ہیں کہ جو اس ماہ مقدس کی رحمتوں سے غافل ہیں، برکتوں سے غافل ہیں، فضیلتوں سے محروم ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ پروردگار کا عبادت گزار بندہ بنے اور ان رحمتوں سے قصب فیض کرے، ان کی اس مہینے کی برکتوں سے قصب فیض کرے کہ پروردگار نے ہمارے لیے کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی عظمتیں اور کتنی نعمتیں رکھی ہیں اس مہینے میں، اور اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ مومنین کو متقی بنانا چاہتا ہے کہ اے مومنین تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ لہذا اس ماہ مقدس کی فضیلتیں اور اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے یہ چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس ماہ مقدس میں اس طرح سے روزے دار بن کے رہیں کہ جس طرح سے پروردگار چاہتا ہے، جس طرح سے ائمہ معصومین نے ہم تک نصیحتیں پہنچائیں احادیث کے ذریعے کہ ہم کس طرح سے روزے دار بن کے اطاعت گزار بندے بن جائیں، اور تاکہ ہمارا شمار متقین میں ہو سکے۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ائمہ معصومین کی تمام احادیث کے پیش نظر غور کریں کہ ہمیں کیسے نماز پڑھنی ہے، ہمیں کیسے روزہ رکھنا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں حدیث بیان کی تھی روزے سے متعلق، اس سے پہلے مولا نے فرمایا کہ کتنے ہی عابد شب زندہ دار، نمازی کی بات نہیں کی بلکہ مولا فرماتے ہیں کتنے ہی عابد شب زندہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے اٹھنے اور بیٹھنے کی تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اندازہ کیجئے کہ مولا فرما رہے ہیں کتنے ہی عابد شب زندہ دار،
جو رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیوں؟ یا روزے کے لیے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، ایک دو کے لیے نہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت غور کیا، لیکن اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ مولا کا فرمان ہے، واقعی کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جو آج دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جنہیں سوائے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ نمازی نماز کو ایک رسم سمجھ کے آیا اور پڑھ کے چلا گیا، اس نے اپنا ٹائم بھی ویسٹ کیا، اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے سوا اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی منزل ہے طہارت بدن، پھر طہارت لباس۔ اگر ہم طہارت بدن سے واقف نہ ہوں پھر نماز پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ طہارت لباس سے واقف نہ ہوں ہم اور پھر نماز پڑھیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ یہ بنیادی اصول ہیں کہ شرائط نماز میں ہیں کہ ہمارا لباس طیب و طاہر ہونا چاہیے، ہمارا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارا بدن پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسری منزل وضو کی آتی ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ کون سا ہے، کس انداز سے وضو ہوتا ہے، کیا واجبات وضو ہیں، نواقض وضو کیا ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ ہمارے جوان بہت کمی سے واقف ہیں کہ وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کون کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آئے مسجد میں، انہوں نے وضو کیا جیسے تیسے بھی، پانی سب جگہ پہنچا نہیں پہنچا، کس طرح سے گیلے بالوں میں مسح کر لیا یا ہلتے پیروں میں مسح کر لیا پیر کا، وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے ہو جائے گی؟ یا نواقض وضو سے واقف نہیں ہے، وضو بالکل صحیح ہو گیا لیکن وضو کرنے کے بعد ان 7 نواقض وضو میں سے کوئی ایک ناقض سرزد ہو گیا، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہمارا وضو ہے یا باطل ہو گیا۔ بتائیے جب وضو ہمارا باطل ہو گیا تو پھر نماز کیسے ہو جائے گی؟ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ کتنے ہی عابد شبزندہ دار ہیں کہ جنہیں سوائے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر وضو کر کے ہم آئے اور نماز کا ہم نے آغاز کر دیا۔ ہمیں نہ تو واجبات نماز کا علم ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، نماز کے ارکان واجب کتنے ہیں، واجب رکنی کتنے ہیں، اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں۔ اگر میں جوانوں سے معلوم کرتا ہوں کہ بیٹا نماز میں بتاؤ کتنی چیزیں واجب ہیں، تو وہ سر کھجا کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز تو پوری واجب ہے، نماز پوری واجب ہے، لیکن نماز میں کچھ ارکان واجب ہیں کہ جنہیں اگر سہون بھولے سے بھی چھوڑ دیا تو نماز باطل ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز باطل ہے، اور سہون اگر چھوڑ دیا تو نماز باطل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں انہیں اگر ہم جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیں تو ہماری نماز باطل نہیں۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے ہمیں۔ پھر آخری مسئلہ، نماز کے مبطلات کتنے ہیں؟ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں کتنی ہیں۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ مولا نے کیوں فرمایا کہ کتنے ہی عابد شبزندہ دار ہیں کہ جنہیں سوائے اٹھنے اور بیٹھنے کی تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مولا نے روزے کے لیے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صبح کو روزہ رکھا، شام کو افطار کر لیا، دن بھر بھوکے پیاسے رہے۔ نواقض روزہ کیا ہیں، مبطلات صوم کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ روزے کو توڑ دینے والی کتنی چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح ہی کوئی نہ کوئی مبطل صوم ہم سے سرزد ہو گیا۔ ہم نے روزہ تو رکھا، سحری کھائی، خوب پیٹ بھر کے سحری کھائی اور بہت اچھی سحری کا اہتمام تھا، لیکن صبح ہوتے ہی ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، چونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کس چیز سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ہم نے اس سے گریز نہیں کیا، ہم نے اس سے پرہیز نہیں کیا، ہم نے صرف یہ سوچا کہ بس نہ کچھ کھانے کا نام روزہ ہے نہ کچھ پینے کا نام روزہ ہے، نہ دن میں کچھ کھائیں گے نہ کچھ پئیں گے۔ اس کے علاوہ 9 جو مبطلات صوم ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان 9 میں سے کوئی نہ کوئی سا مبطل صوم سرزد ہو گیا اور ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس ٹوٹے ہوئے روزے کو ہم نے شام سحر تک افطار سے جوڑ دیا۔ مولا نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں مولا کی حدیث کے اعتبار سے غور کرنا چاہیے،
سوچنا چاہیے کہ اس ماہ مقدس رمضان کی فضیلتیں، عظمتیں، رحمتیں، برکتیں، اس سے ہم کس طرح سے کسب فیض کر سکتے ہیں، اور اس ماہ مقدس رمضان میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے کتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نفس کے اندر کتنا سدھار اس ماہ مقدس میں لا سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اوپر ہم نے غور کر لیا اور ان احکام کے مطابق ہم نے عمل کر لیا، ان احادیث کے اعتبار سے ہم نے عمل کیا، تو واقعاً ہم ایماندار بھی ہیں اور پروردگار کے حکم کے مطابق ہم متقی بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو رسم سمجھتے رہیں تو پھر ہم مولا کے واقعاً اس حدیث کے مصداق حقیقی ہو جائیں گے کہ نہ ہماری نمازیں ہیں، سوائے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہمارے روزے ہیں کہ ہمیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وہ خیر البشر نازش رہباری، جہاں میں جو تشریف آنے لگی، وہ خیر البشر نازش رہباری، جہاں میں جو تشریف آنے لگی، اور ہوا باغ جنت سے کہتی چلی، نبی اور زمانے پچھائی تھی جب تیراگی، جہالت تھی ہر سمت پھیلی ہوئی، زمانے پچھائی تھی جب تیراگی، اور جہالت تھی ہر سمت پھیلی ہوئی، اور وہ پھیلا گیا علم کی روشنی، نبی اگر سر پر کوڑا بھی ڈالے کوئی، وہ ایک روز بیمار ہو گر کبھی، اگر سر پر کوڑا بھی ڈالے کوئی، وہ ایک روز بیمار ہو کر کبھی، اور کرے جا کے خود اس کی چارہ گاری، اور جو معراج کی شب بلائے گئے،
تو محبوب خالق بتائے گئے، جو معراج کی شب بلائے گئے، تو محبوب خالق بتائے گئے، اور فرشتوں نے خوشی ہو کے آواز دی، نبی 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 نبی، اور ستاروں کے دل بھی دھڑکنے لگے، وہ حیرت سے حضرت کو تکنے لگے، اور ستاروں کے دل بھی دھڑکنے لگے، وہ حیرت سے حضرت کو تکنے لگے، اور وہ جن کے لیے کہکشاں بچھ گئی، نبی 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 نبی، اور گئے باغ جنت میں جب مصطفیٰ، گئے باغ جنت میں جب مصطفیٰ، ہر ایک پھول نے پھل نے کلمہ پڑھا، اور گئے باغ جنت میں جب مصطفیٰ، ہر ایک پھول نے پھل نے کلمہ پڑھا، اور چٹک کر یہ کہنے لگی ہر کالی، نبی 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 نبی، تھا ایک مرحلہ قلعہ خیبری، تھا ایک مرحلہ قلعہ خیبری، تھی خطرے میں جب بات اسلام کی، تھا ایک مرحلہ قلعہ خیبری، تھی خطرے میں جب بات اسلام کی، تو پڑھنے لگے خود جناد علی، نبی 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 نبی